اردو ادب میں سب سے ممتاز مفتی، خوب لکھا اور سب سے ہٹ کر لکھا۔ ناول، افسانے اور سفر نامے سب نے دانت سمیٹی، مگر آپ بیتیوں نے تو پڑھنے والوں کے دل میں ہی جگہ بنا لی۔ خاکہ نگاری اور ڈرامہ نویسی کے علاوہ ان کی مضامین اردو ادب کا سرمایہ ہیں۔ بھارتی ضلع گرداسپور میں 11 ستمبر 1905 کو آنکھ کھولی۔ ممتاز حسین نے ادب کی دنیا میں ممتاز مفتی کے نام سے شہرت پائی۔ لاہور سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ رہے، فلم نگری میں بھی وقت گزارا، مختلف سرکاری اداروں میں بھی خدمات انجام دی۔ جستجو راز کو سب کے سامنے لانے کی تمنا ممتاز مفتی کو چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اپنی تحریروں اور کاٹدار جملوں سے معاشرتی منافقت بھی سب کے سامنے لائے۔ قیام پاکستان سے پہلے ہی ان کے 3 افسانوی مجموعے انکہی، چپ اور گہما گہمی منظر عام پر آئے۔ پھر اسمرائنی، گڑیا گھر، روغنی پتلے، سمے کا بندھن، کہی نہ جائے اور افسانوی کلیات مفتیان نے شائع ہوئی۔ شاہکار ناول علی پور کا علی ممتاز مفتی کی پہچان ہے۔ اپنی حقیقی زندگی کے کرداروں کے ایسے تانے بانے بنے کہ پڑھنے والوں نے یہ کردار اپنے ذہن میں خود بنائے۔ علی پور کا علی اپنے باپ تو اس کا دوسرا حصہ الکھ نگری معاشرے کے خلاف بغاوت تھی۔ ممتاز مفتی نے 1968 میں قدرت اللہ شہاب کے ہمراہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، اپنے سفر حج کو لفظوں کا لباس پہنایا اور تہلکہ خیز کتاب لبیک لکھی۔ ممتاز مفتی نے اس سفر نامے میں اللہ سے اپنے گہرے تعلق کا اظہار کیا، مگر مختلف انداز میں۔ ممتاز ادیب، صحافی اور دانشور احمد بشیر کہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رسمی عبادت اس نے کبھی نہ کی۔ کبھی کبھی 5 پیسے جب ان میں قوت خرید تھی، پھر 5 آنے اور پھر 5 روپے کی نیاز دیتا تھا، مگر نماز روزے سے وہ آزاد رہا۔ اسلام پر اپنے شعور کی مجہولیت کے باوجود اسے پختہ یقین تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان اکمل سمجھتا تھا۔ علمی سطح پر وہ دین مذہب کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا۔ مفتی کا اسلام تنگ دل، تنگ دست اور تنگ نظر نہیں تھا۔ مسعود قریشی ممتاز مفتی کی تصنیف غبارے میں لکھتے ہیں، مجھے ممتاز مفتی کے مضامین پسند ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیں سمجھائے، سکھلانے یا ہمارے خیالات ادلنے بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ چاہے اب سارا مجموعہ ختم کر لیں، ذہنی انکشاف ہونا تو کیا آپ کی ذہنی کیفیت میں قطعی طور پر کوئی تبدیلی واقع نہ ہوگی، آپ جیسے تھے ویسے کے ویسے رہ جائیں گے۔ وسیم مفتی عبدال بیلا کی کتاب مفتی جی کے دیباجے میں لکھتے ہیں کہ ممتاز مفتی شروع ہی سے کسی تلاش میں تھا، جیسے بھلے چوک میں اس کی کوئی اٹھنی گر گئی ہو اور اسے ممتاز مفتی کو ڈھونڈنا ہو۔ ممتاز مفتی کسی تلاش میں ہے، کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ان کے سفر نامے ہند یاترا کو بھی بہت پذیرائی ملی، جبکہ ان کے خاکوں کے مجموعے پیاز کے چھلکے اور اوکھے لوگ کے نام سے شائع ہوئے۔ ممتاز مفتی کے افسانے انکہی، گہما گہمی، چپ، روغنی پتلے اور سمے کا بندھن کے نام سے کتابی شکل میں منظر عام پہ آئے۔ ایکشن نگار ممتاز مفتی، مفتی جی اور میں، ممتاز مفتی، شخصیت اور فن سمیت ممتاز مفتی پر کئی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ تلاش ممتاز مفتی کی آخری تصنیف ہے، جس میں انہوں نے اپنے 90 سالہ زندگی کے تجربات اور مشاہدات کا ایک دلچسپ نچوڑ پیش کیا ہے۔ دنیا کو سماجی اور معاشرتی زندگی کا کھوکھلا پن دکھایا ہے۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے جو خدا کی رحمت اور محبت کے بجائے اس کا ڈر اور خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ ممتاز مفتی کی فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں 1986 میں 17 امتیاز کے اعزاز سے نوازا، جبکہ 1989 میں انہیں منشی پریم چند ایوارڈ ملا۔ ممتاز مفتی کا انتقال 27 اکتوبر 1995 کو 90 سال کی عمر میں اسلام آباد میں ہوا۔ اپنی کتابوں اور تحریروں کے ذریعے پڑھنے والوں سے ان کا انمول رشتہ آج بھی قائم و دائم ہے۔